السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، بھارت میں ایک نوجوان ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ایک ایسا اندوہناک واقعہ ہوا کہ پوری قوم اور خاص طور پر ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں اور مسئلہ سلجھ نہیں پا رہا۔ اب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر معاملے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نمائندے سہیل انجم کے مطابق 9 اگست کی رات کلکتہ کے ایک بڑے سرکاری طبی مرکز آر جی کر میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال میں ایک 31 سالہ جونیئر خاتون ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس کے بعد اسے مبینہ بدترین تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مقتولہ ڈاکٹر 36 گھنٹوں کی طویل ڈیوٹی کے بعد آرام کی غرض سے ہسپتال کے خالی سیمینار روم میں گئی تھیں، جہاں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کے ساتھ پہلے زیادتی کی گئی اور پھر گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا۔ رپورٹ میں مقتولہ کے جسم کے مختلف حصوں پر زخم کے نشانات بھی پائے گئے۔ پولیس نے چند گھنٹے کے اندر ہی ایک ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس کا نام سنجے رائے بتایا گیا ہے۔ ملزم کے حوالے سے ابتدائی تفصیلات میں بتایا گیا تھا کہ وہ محکمہ پولیس میں کانٹریکٹ کی بنیاد پر رضاکار بھرتی ہوا تھا اور واردات کی رات ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھا۔ اس واقعے کے خلاف مغربی بنگال سمیت پورے ملک میں شدید احتجاج ہو رہا ہے اور ڈاکٹر ہڑتال پر ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر میں طبی خدمات متاثر ہیں۔ سپریم کورٹ نے اتوار کو سو موٹو کارروائی کرتے ہوئے اس معاملے میں مداخلت کی اور اس پر منگل کو سماعت کی۔ اس سے پہلے اس معاملے کی سماعت کلکتہ ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے معاملے کی سماعت کی ہے اور اس معاملے پر سخت تشویش اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمینی حقیقت بدلنے کے لیے ایک اور ریپ کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے ڈیوٹی کے دوران ڈاکٹروں کے تحفظ کے سلسلے میں طریقہ کار طے کرنے کے لیے 9 رکنی ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے۔ عدالت نے اس معاملے کی تحقیقات کرنے والے سینٹرل بیورو انویسٹیگیشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ 22 اگست تک رپورٹ جمع کرائیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ خواتین کام کے لیے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم خواتین کو برابری کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ انہوں نے متاثرہ کے نام اور کیس سے متعلق تصاویر کے میڈیا میں وائرل ہونے پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران ہسپتال انتظامیہ اور پولیس کارروائی کے سلسلے میں متعدد سخت سوالات کیے۔ بینچ نے تاخیر سے FIR درج کرنے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ لاش کو آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے دیے جانے کے 3 گھنٹے بعد کیوں FIR درج کی گئی۔ بینچ کا کہنا تھا کہ میڈیکل کالج کے پرنسپل کیا کر رہے تھے، FIR کیوں نہیں درج کی گئی، والدین کو لاش بہت تاخیر سے کیوں دی گئی، پولیس کیا کر رہی تھی۔ ہسپتال میں ایک سنگین جرم ہوا، شرپسندوں کو وہاں داخل ہونے اور ہنگامہ کرنے کی اجازت کس نے دی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جرم کا پتہ صبح ہی چل گیا تھا۔ پرنسپل نے خود اسے خودکشی کا کیس بنانے کی کوشش کی۔ والدین کو کئی گھنٹے تک لاش دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کی حکومت کو ہدایت کی کہ اس معاملے میں احتجاج کرنے والوں پر خواہ وہ ڈاکٹر ہوں یا سول سوسائٹی کے افراد، ریاست کی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ پولیس نے گمراہ کن اطلاعات پھیلانے کے الزام میں کئی افراد کے خلاف کارروائی بھی کی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ بنگال حکومت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ نظم و نسق کو برقرار رکھے گی اور جائے واردات کا تحفظ کرے گی۔ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کی وزارت اعلیٰ میں ترنمول کانگریس کی ریاستی حکومت قائم ہے۔ زیادتی اور قتل کا یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد خاتون وزیر اعلیٰ کی حکومت پر شدید دباؤ بھی ہے۔ خاتون ڈاکٹر کے قتل کے فوری بعد جب احتجاج میں شدت آئی تو آر جی کر میڈیکل کالج کے پرنسپل سندیپ گھوش نے استعفیٰ دے دیا۔ ممتا بنرجی کی حکومت میں سندیپ گھوش کے استعفے کے کچھ دیر بعد ہی انہیں ایک اور کالج کا پرنسپل مقرر کر دیا۔ حکومت کے اس اقدام پر کلکتہ ہائی کورٹ نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے
संदीप घोष से कहा था कि वो लंबी छुट्टी पर चले जाएं, वरना उनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनके रवैये की जांच चल रही थी तो उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नामजद किया गया। इस वाक़े के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है और डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले भी एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स के डॉक्टर ने पीर को वजारत सेहत के दफ्तर के बाहर धरना दिया। डॉक्टरों की सबसे बड़ी तंजीम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल है। डॉक्टरों के एहतजाज में अब रियासत में फुटबॉल क्लबों के मद्दाह भी शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ने इस मामले पर रियासती हुकूमत पर तनकीद की है और कहा है कि ममता बनर्जी की हुकूमत में अमन व कानून की सूरत हाल बेहतर नहीं है। हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इस मामले पर सियासत कर रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए जुमे को कलकत्ता में पैदल मार्च किया। नाज़रीन, यकीनन ये इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है जिसके दूर रस असरात होंगे। न सिर्फ इस पेशे से वाबस्ता ख़वातीन बल्कि दूसरे इदारों में काम करने वाली ख़वातीन भी खौफ में मुब्तला रहेंगी। हुकूमत को फौरी तौर पर और सख्त इक़दाम करने होंगे और ख़ास तौर पेशावर ख़वातीन के ख़ानदान वालों को उनके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना होगा ताकि वो अपनी बच्चियों को पूरे एतमाद के साथ काम पर भेज सकें। आपकी नज़र में मामला किस तरह सुलझेगा और क्या इक़दामात लोगों को मुतमईन कर सकेंगे? जो भी आप समझते हैं बताइएगा, मुंतज़र रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।